ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارا جو دین ہے اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو عملی طور پر اور قولی طور پر جو تعلیمات دی ہیں، اس کے اندر جو ہے مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج جو ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے۔ جو دنیا کے حالات ہیں، جو وہ خبریں سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، تو ان کو دیکھ کر کے، سوچ کر کے اور پڑھ کر کے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ مایوسی کہا جاتا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کو کہہ رہا اور بار بار کہتا ہے کہ نہیں، جو ایمان والا ہوگا، مطلب جس کو اللہ پر یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی جو عالی شان ہے اس سے واقف ہوگا، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ پورا قرآن اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کے واقعات کو پڑھیں، تو قرآن کے واقعات جو ہے ہمیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، خاص طور سے انبیاء کے واقعات پڑھے جائیں، تو پتہ چلے گا کہ کیسی اندھیریوں سے اور کیسے کیسے حالات سے اللہ نے روشنی کی طرف نکالا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ کن فیکون کی مالک ہے۔ مطلب اللہ کے ہاں اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اسباب کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں اپنے تمام کاموں کو کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسباب اکٹھا کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے ہمارا کوئی کام ہو پاتا ہے۔ ایک بلڈنگ بنانا ہو تو بھی ہمارے لیے سارے وسائل جمع کرنے پڑیں گے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کہتے ہیں کن فیکون۔ کن مطلب ہو جا، کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکون تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اس ذات کا مالک ہے کہ وہ صرف کہہ دے کن فیکون، کسی چیز کو وہ کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، اللہ نے کہا زمین بن جا، زمین بن گئی۔ آسمان نہیں تھا، اللہ نے کہا آسمان کو بن جا، بن گیا آسمان۔ تو اللہ کی ذات تو اتنی قدرت والی ہے کہ وہ حالات کو کیسے تبدیل کرے گی، یہ اس کی قدرت ہی جانتی ہے۔ یہ بندے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو زندگی ہماری ہے، یہ دنیا کے جو حالات ہیں، یہ آئیں گے پیش۔ کیا انبیاء کے ساتھ واقعات نہیں پیش آئے؟ جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس سے زیادہ سخت واقعات انبیاء کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیے۔ ایک تنہا مرد مجاہد
پورے کفر کے شرک کے میدان میں کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، باپ بھی مخالف، وہ بھی بہت بڑا بت پرست، ساری حکومت بھی خلاف، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ لیکن کیا ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے؟ ڈرے نہیں، سینہ تان کے کھڑے رہے اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کو ایک ماننے پر وہ جم گئے، نہیں ڈرے۔ یہاں تک حالات آئے کہ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کیا ان کے چہرے پہ کوئی شکن آ گئی؟ اللہ کو وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی قدرت والی ہے، اور جو اللہ کو جتنا جانے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی عظمت کو جان لے گا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ بالکل نہیں ڈرے، ڈٹے رہے، بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹے رہے، اس کو جو کرنا تھا کیا۔ اس نے کیا کر سکتا تھا؟ ایک دنیا کا انسان کیا کر سکتا ہے؟ کتنا ظلم کر سکتا ہے کسی کے اوپر؟ ایک اللہ نے جان دی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں لے سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ظلم میں وہ انتہا کر جائے آپ کی جان لے لے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں بھی وہی ہوا، نمرود نے فیصلہ کر دیا ان کو آگ میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے، ہو گیا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی حاکمیت کو خوب جانتے تھے، بالکل نہیں ڈرے۔ یہاں تک کہ فرشتے بھی آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کہیے تو اس کو ہے نا آپ کی مدد کی جائے اور اس کو بجھا دیا جائے، جو بھی ہو۔ فرشتے بھی کہہ رہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہے، میرا اللہ جانتا نہیں ہے کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ، اللہ نے نہیں بھیجا ہے تو جاؤ، وہ جو کرے گا سب ٹھیک ہے، بالکل پرسکون ہے۔ پھر اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہوا، آگ میں ڈال دیا گیا، بس اس سے زیادہ کی طاقت اس کے پاس کیا تھی؟ اس نے ڈال دیا، اپنا کام کر دیا۔ پھر جو اللہ کا حکم تھا وہ ہوا۔ اللہ کا حکم تھا آگ کو کہ نہیں جلانا ہے تو نہیں جلانا ہے، نہیں جلایا اس نے، وہ گل گلزار بن گئی حضرت ابراہیم کے لیے۔ لیکن کیا وہ اس ڈر سے کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کوئی ہمارا مددگار ہی نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کیا کریں گے؟ چلو تھوڑا سا کفر ہی کر لیتے ہیں، چلو تھوڑا شرک سے سمجھوتا ہی کر لیتے ہیں، چلو تھوڑا جھک ہی جاتے ہیں، نہیں جھکے۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر کے گئے ہیں، صحابہ کو یہی تو تعلیم دے کر کے گئے کہ حالات جیسے بھی ہوں ایک ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب بچہ پیدا ہونے کی گنجائش بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، کوئی وارث دے دے مجھے۔ رو رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ کی بشارت دی، کہا کہ چلیے، ہے نا، انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، قرآن کہہ رہا ہے چلیے آپ کی بیوی جو بوڑھی ہو چکی ہیں ان کو بھی ہم درست کر دیں گے، آپ کو بھی تندرست اور بچہ ہوگا آپ کو۔ تو اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، اسی اللہ کے ہم اور آپ بندے ہیں۔ اسی نبوت، اسی تعلیم کے لیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے کہ ہم اسی پر یقین کر لیں، یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری حکومتیں، سارے ظلم کرنے والے، سارے جو کرنے والے ہوں سب آ جائیں، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا لشکر آسمان بھی ہے، اس کا لشکر زمین بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، پریشان ہیں۔ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے کو خدا مانتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا ظالم، جس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو باندی بنا لیا جائے، اس سے کام لیا جائے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا انسانیت پر، وہ ظلم کرتا رہا، لیکن جب اللہ کو اس کا بستر لپیٹنا تھا تو لپیٹ دیا۔ وقت آیا، پریشان ہیں بنی اسرائیل والے، یہی بنی اسرائیل ہیں کم بخت، جن کو یہودی کہتے ہیں،
جو اسرائیل میں ہے اس وقت، اسی قوم سے ہے یہ، بڑی نالائق قوم، انہوں نے نبیوں کو بڑا پریشان کیا۔ یہ انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں تو کیا ہے، انہوں نے نبیوں کو پریشان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہیں، ان کو پریشان کیے پڑے ہیں، بہت ان کے واقعات ہیں، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی کم بخت قوم تھی۔ یہ تو نبی سے کہتے کہ جائیے آپ لڑیے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم پیچھے سے آئیں گے، اپنے رب کو بلا لیجئے، وہ لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ بڑی شرارتی قوم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم کرتا تھا، اب آپ نبی بن کر کے آئے ہیں تب بھی ظلم کر رہا ہے، تو آپ کے آنے سے فائدہ کیا ہو؟ وہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے قوم کے لوگوں مایوس مت ہو، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان الارض ہے نا للہ، ہے نا، یورثھا من یشاء، یہ زمین اللہ کی ہے۔ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ یہ نہ فرعون کے باپ کی تھی، نہ نمرود کے باپ کی تھی، نہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کے باپ کی تھی، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا جب چاہے گا اس کو دے دے گا، اور جس کا چاہے گا بستر لپیٹ دے گا۔ کوئی اسباب نہیں، کوئی حالات نہیں۔ فرعون اپنی پوری کہہ لیجیے طاقت کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جمع ہوا ہے، اور حالات یہاں تک پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، فرعون نے پیچھا کر لیا۔ حالات کیسے ہیں؟ سامنے سمندر، پیچھے لشکر، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، 1% گنجائش نہیں تھی کہ اب بچ پائیں گے۔ بس پھر جو ہے تانا یہودیوں نے دینا شروع کیا، کہا بس پھنسا دیا، انا لمدرکون، اب ہم تم مارے جائیں گے۔ گئے کام سے، یا مایوس، وہ تو اس وقت بھی مایوس، پہلے بھی مایوس ہے نا، تو کہنے کہ گئے کام سے، پھنسا دیا موسیٰ نے ہمیں لا کے، ادھر دریا ادھر یہ، اب کہاں جائیں گے بچ کے؟ کوئی راستہ ہی نہیں بچنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اتنا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اس وقت بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب تو پھنس گئے، کیا کر سکتے، نہیں، کہا کہ نہیں، کلا، کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء اسی لیے آتے تھے کہ ایمان کی تعلیم دیں، اس پہ چل کے دکھائیں، اور قومیں اس کو مانیں، اس پر چلیں۔ تو دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا حکم ہوا کہ ماریے اس سمندر پر لاٹھی، ماری تو راستے بن گئے، اب تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ایسے وقت پہ اللہ نے راستہ نکالا، اسی اللہ کو ہم مانتے ہیں، اسی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں۔ خبر ایک تو جب سے یہ موبائل آ گیا، اتنی خبریں ہم لوگ دیکھنے سننے لگے کہ اور مایوس ہو گئی پوری قوم۔ پہلے تو یہ نہیں تھا تو مایوس کم ہوتی تھی، آدمی گاؤں میں رہ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا سنبھل میں اور کیا ہوا فلاں جگہ، وہ خوش رہتا تھا۔ اب تو یہ جتنے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مایوسی بڑھتی جا رہی، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ جو ہمارے ذاتی حالات آتے ہیں ان سے بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، نہیں، فائدہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، نقصان بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آدمی اچھائیوں کو دیکھے، انسان کبھی ایسا تھا کہ اس کو سائیکل میسر نہیں تھی، کبھی اللہ نے اتنا ترقی دی کہ بڑی گاڑی پہ چل رہا ہے، پھر کبھی کھینچ لیا تو سوچ رہا ہے کہ ارے نہیں، ارے کیوں بھائی، اللہ ہی نے دیا تھا۔ آج اللہ چاہے آپ کو 1 منٹ پہ سڑک پہ کھڑا کر دے، آپ کا نہ گھر رہے نہ کچھ رہے۔ دیکھیں صحابہ کی، دیکھیں زندگیاں، مکہ میں پیدا ہوئے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب ان کے پاس کیا تھا آپ بتائیں؟ کچھ لے کے گئے تھے؟ وہ کچھ لے کے نہیں گئے، خالی ہاتھ گئے۔ تو کیا اللہ نے ان کو کھڑا نہیں کیا مدینے میں؟ انہوں نے ترقی نہیں کی، وہاں حکومت نہیں قائم ہوئی مسلمانوں کی؟ قائم ہوئی۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے کہ حالات تو آئیں گے، اللہ کی آزمائشیں، اللہ کی ہمارے گناہوں پہ پکڑ، یہ تو چیزیں آئیں گی، لیکن ایمان والے کے لیے کیا بشارت ہے؟ فرما رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کہ عجباً لامر المومن، کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے،
بڑا عجیب و غریب ہے مومن کا معاملہ. فرمایا کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کے تو ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی. مومن کا کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، ایمان والے کا کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے، کسی شکل میں ایمان والے کا گھاٹا ہے ہی نہیں. فرمایا کہ عجیب ہے مومن، عجیب ہے مومن، ہے نا. تو عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر. فرمایا کہ اس کا معاملہ تو کیا ہے، ہر چیز میں بھلائی ہی بھلائی، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. کیوں؟ اور فرمایا کہ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ایسا ایمان والے کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ صرف ایمان والے کے لیے ہے. فرمایا کہ نَصَابَتْهُ شَرَّا شَكَرَ، جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے اللہ کا شکر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے. کوئی نعمت ملی، کوئی اچھائی ملی، اللہ کا شکر کہ اللہ یہ تو نے دیا مجھے، تیری قدرت سے، تیری طاقت سے یہ چیز مجھے حاصل ہوئی، میری صلاحیت سے اور میری اس سے نہیں. صلاحیت سے اور اپنی طاقت سے حاصل ہوتی تو کوئی آج دنیا میں بیچارہ پریشان نہ ہوتا، کوئی غریب نہ ہوتا. لیکن یہ سب چیزیں اللہ کے دینے سے ملتی ہیں. انسان کے بس میں بس ہے محنت کرنا، کوشش کرنا. باقی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو اگر کوئی نعمت ملی، شکر ادا کیے، فکانہ خیر اللہ. کوئی نعمت اللہ نے چھین لی، نصابت ذرہ، کوئی پریشانی آئی، کوئی اس کو تکلیف پہنچی، صبر کر لیا، فکانہ خیر اللہ. اس میں بھی اس کے لیے بھلائی، یعنی نقصان کہیں سے نہیں. ادھر گھاٹا تو بھی فائدہ، ادھر ہے نا فائدہ ہے نا، ادھر نقصان ہے نا، ادھر بھی فائدہ، اور فائدہ ہوا تو بھی فائدہ. کہیں سے مومن کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے ہمارے استاد جو ترجمہ کرتے تھے اس حدیث کا، کہتے تھے کہ مومن کے دونوں ہے نا ہاتھ میں لڈو ہے. کہتے تھے مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اس کا نقصان ہی نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں نا، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. جتنے مشکل حالات آ جائیں، دنیا کے واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں. قرآن میں جو اللہ نے واقعات بیان کیے، انبیاء کے کیوں بیان کیے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو ان واقعات کو پڑھو اور ان سے عبرت حاصل کرو. یہ کوئی کہانی نہیں بیان کرتا ہے قرآن کہ بتائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن فلاں میں، فلاں تاریخ کو، فلاں گھر میں، فلاں گاؤں میں. یہ سب کچھ نہیں. ہاں، جتنی ضرورت کی چیز ہے اتنا ہی قرآن بیان کرتا ہے جس سے ایمان والے کو عبرت حاصل ہو. اس لیے وہاں نہ تاریخ لکھی ہوئی ملے گی کسی کی، نہ مہینہ ملے گا، نہ وہاں پہ وہ چیزیں ملیں گی جو ہمارے ہاں لکھی جاتی. نہیں، قرآن تو بس کام کی باتیں بتاتا ہے جس سے فائدہ ہو جائے. تو یہ عبرت کی چیزیں ہیں. آج بھی دنیا میں دیکھیں، اگر عبرت کی نگاہ ہو تو دیکھیں آپ، کیا بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے ظالم پیدا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان کی حکومتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی دیکھیں آپ شام میں، دیکھیں شام کا نیا نیا واقعہ پیش آیا. شام بڑا زبردست ملک ہے، قرآن میں اللہ نے اس کی تعریف کی، اور وہ انبیاء کی جگہیں ہیں وہاں پر. وہ شام، یعنی شام تو بڑا چھوٹا ہو گیا، ورنہ وہ پورا علاقہ شام میں تھا، جو ہے نا اردن ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، یہ سب شام کے ہی علاقے ہیں جو بٹ کے الگ الگ ہو گئے. تو یہ بڑا برکت والا علاقہ ہے. اب وہاں دیکھیں 80% وہاں سنی مسلمان رہتے ہیں، اور 20% میں جو ہے اس میں شیعہ ہیں اور عیسائی وغیرہ ہیں، دوسری قومیں. لیکن حکومت قائم ہو گئی بھائی شیعوں کی وہاں. اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اور ابھی ادھر جو ہے نا 13-14 سالوں میں حد کر دی. 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان تو اس وقت شہید کیے گئے. لیکن بہرحال کیا، جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا. لیکن دیکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. وہ جب بستر لپیٹنے پہ آتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. اس کا باپ تھا حافظ الاسد، وہ کم بخت مرا. پھر یہ ظالم پیدا ہوا بشار الاسد. اس نے جتنی ظلم کی انتہا ہو سکتی تھی وہ کی. ایسی ایسی جیلیں بنا رکھی تھیں کہ جوان اس میں بیچارے بوڑھے ہو گئے. ایسی ایسی ان کو سزائیں دی گئیں زمین کے اندر. لیکن بہرحال اللہ کی نگاہ تو سب دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. وہ ایسے ظالموں کو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے غافل ہے نا. ہاں،
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَفْعَلُ ہے نا ظالمون ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے، جو کر رہے ہیں سب کو دیکھ رہا ہے، سب کا وقت آتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ایمان والے کمزور ایمان والے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھائیں ادھر ظالم کا جو ہے قلقمہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ 50 سال ظلم کیا، 50 سال سے زیادہ، 54 سال، لیکن بہرحال ایک وقت تو آیا، ظالم کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ملک چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا اس کو، اپنے دیش میں نہیں ہے وہ، کہیں جا کر کے چھپ کر کے اب زندگی گزارے گا، وہیں پہ مرے گا وہ، اور اللہ جو ہے سزا دے گا۔ دنیا کی سزائیں بھی ہیں اور آخرت کی تو کیا کہنا، جب آخرت میں پہنچیں گے تو ساری جو ہے نا نکل جائے گی ہیکڑی وہاں پہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے واقعات ہیں، افغانستان میں امریکہ نے کتنا ظلم کیا، ساری ظلم کی حدیں پار کی، لیکن ایک وقت آیا کہ بھاگنا پڑا اس کو۔ تو اللہ دکھاتا رہتا ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو یہی دنیا ہے، وہی اللہ ہے، وہی طاقت ہے، وہ غافل نہیں ہے، اس کے ہاں ایک نظام ہے، جب وقت آئے گا تو ختم ہو جائے گا۔ آج کوئی حکومت ہے وہ ظلم کر رہی ہے، لیکن یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، چلی جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب جہنم رسید ہو جائیں گے، لیکن یہ دنیا اللہ کا نظام باقی رہے گا۔ ایک ایمان والے کو حالات سے، ماحول سے، کسی چیز سے مایوس نہیں ہونا ہے، ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو مانتے ہیں، جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ جیسے بھی حالات ہوں ان حالات میں وہ ہماری مدد کرے گا، اسی کے بھروسے پر ایمان والا جیتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہمارے پاس اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ان کو استعمال کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی بڑائی کو پہچانیں، اللہ کی طرف لوٹیں ہم۔ یہ جو خالی دنیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ دنیا کی مدد سے ہم نہیں فتح حاصل کر سکتے، نہیں فتح حاصل کر سکتے، اللہ کی مدد سے ہی ایمان والوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہم ہتھیار میں کمزور رہے، لیکن اللہ نے بڑی بڑی فتوحات دی ہمیں، تو فتوحات دی، اور پھر وقت آئے گا پھر فتح حاصل ہوگی۔ وہ تو ساری روایتیں موجود ہیں، ہم تو ان حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جب حالات آئیں گے تو آج ان یہودیوں نے جیسے غزہ کے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، کسی کو نہیں بخشا، انہوں نے کھنڈر بنا دیا پورے غزہ کو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کمبخت درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ درخت بھی کہہ دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو، وہ وقت آئے گا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی مرضی ہے، ابھی ہمارا جو ہے کہہ لیجیے ہے نا زوال چل رہا ہے، اللہ کی مرضی ہوگی ہمارا بھی عروج آئے گا۔ اسی ملک میں ہمارے لوگوں نے حکومتیں کی 1000 سال تک، ایک وقت آیا کہ اب ہم اتنے مغلوب ہیں کہ دوسروں کی حکومت ہے، اب اللہ اکبر کہنا مشکل ہے، لیکن پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ اکبر کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہوں گی، جیسے دلی سے بلند ہوئی پوری ہے نا ہندوستان میں گونجی آواز، پھر گونجے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جب چاہے گا حکومتوں کو کیسے پلٹ دے گا، کیسے ختم کر دے گا، وہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم مایوس نہ ہوں، ہمارے ہاں مایوسی نہیں ہے نا، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہے، ایمان والوں کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف آئیں، اپنے اللہ کی قدرت کو پہچانیں، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر کے گئے کہ کیسے مشکل حالات میں آپ جمے رہے، صحابہ کو جمایا، اور ایک وقت آیا کہ وہ مکہ جس سے نکالے گئے تھے وہ مکہ فتح کیا۔ تو حالات تو آتے اور جاتے رہتے ہیں، یہ آئیں گے ہے نا، یہ تو زندگی نام ہی ہے جینے اور مرنے کا ہے نا، اور رنج و راحت نام ہے وقت کے گزرنے کا،
یہ وقت گزر جائے گا، جو مشکل حالات چل رہے ہیں یہ گزر جائیں گے، یہ سارے ظالم ایک دن جو ہے ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے کسی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، نہیں، سب کا وقت ختم ہونے والا ہے اور سب کی عمریں پوری ہونے والی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان ہے قرآن کی طرف سے، سب کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، چاہے ظلم کرو، چاہے جو بھی کر لو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم بھی نہیں رہو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو سمجھیں، ایمان پر جمیں، اور جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اس کی بنیاد پر ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔